ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ امریکی فوج کے گناہوں کا کام سر انجام دیں۔ ان مصنوعی طیاروں کی مدد سے بھی امریکہ نے دنیا کی اکلوتی سپر پاور ہونے کا بھرم قائم رکھا ہے۔ اب ان مصنوعی طیاروں کی خدمات اور سہولیات سے بھارتی فوج بھی مستفید ہو سکے گی۔ انہیں یہ رسائی بھارت اور امریکہ کے مابین حال ہی میں ہونے والے عسکری معاہدے بیسک ایکسچینج اینڈ کوآپریشن ایگریمنٹ سے ملی۔ اس معاہدے کے بعد اب بھارتی فوج زمانہ حمل و جنگ میں اپنی سرگرمیوں کی خاطر امریکہ کے ملٹری اور سول مصنوعی طیاروں سے فائدہ اٹھا سکیں گی۔ اس معاہدے نے بھارتی فوج کو پہلے سے زیادہ طاقتور اور مؤثر بنا ڈالا۔ خلا میں تقریباً 2787 مصنوعی طیارے گردش کر رہے ہیں اور ان میں سے 1425 امریکہ کے ہیں، 382 چین اور 172 روس اور 808 دیگر ممالک سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان مصنوعی طیاروں یا سیٹلائٹس میں بیشتر سول اور ملٹری نوعیت کے ہیں۔ سب سے زیادہ ملٹری طیارے یعنی 208 امریکی ملکیت ہیں۔ مصنوعی طیارے مختلف سول کام سر انجام دیتے ہیں، مثلاً سمندری اور ارضی طوفان پر نظر رکھنا، جہاز رانی میں مدد دینا، کھیتوں کی پیمائش کرنا، کمیونیکیشن سر انجام دینا۔ ملٹری خلائی طیارے عسکری سرگرمیاں انجام دینے میں فوج کی مدد کرتے ہیں۔ ان کی 3 بنیادی اقسام ہیں۔ پہلا وہ جو خلا سے حریفوں کی جاسوسی کرتے ہیں کہ کون سی نئی عسکری تنصیبات بنا رہے ہیں، افواج کی نقل و حرکت کس مقام پر ہے۔ دوم وہ ملٹری طیارے جو اپنی فوج کو میزائلوں، بمبوں، لڑاکا ہتھیاروں اور ڈرونوں کو ہدف تک پہنچاتے ہیں۔ سوم وہ جو دشمن کے میزائلوں، لڑاکا ہتھیاروں اور ڈرونوں پر نظر رکھتے ہیں، گویا یہ دفاع مضبوط بناتے ہیں۔ تینوں اقسام کے ملٹری طیاروں میں اپنی ذمہ داریاں انجام دینے کی خاطر جدید ترین اور حساس آلات نصب کیے جاتے ہیں۔ دنیا کے 4 ممالک امریکہ، چین، روس اور یورپی یونین مصنوعی طیاروں کا عالمی نظام یا گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم رکھتے ہیں۔ اس سال کے وسط تک امریکہ گلوبل نیویگیشن سیٹلائٹ سسٹم سب سے زیادہ طاقتور اور مؤثر تھا، جو عرف عام میں GPS کہلاتا ہے، لیکن اب یہ اعلیٰ مقام چین کے سسٹم بیڈو کو حاصل ہو چکا۔ امریکی GPS کے اس وقت 31 مصنوعی طیارے محو پرواز ہیں، جبکہ چینی بیڈو 35 طیاروں پر مشتمل ہے۔ امریکی سسٹم کے ذریعے 30 سینٹی میٹر دور نشانے کو ٹارگٹ کرنا ممکن ہے، جبکہ بیڈو کا ٹارگٹ صرف 10 سینٹی میٹر دوری پر ہوتا ہے، گویا بیڈو اپنے امریکی محاصر سے زیادہ درست نشانہ فراہم کرتا ہے۔ پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ چین کا قریبی معاشی اور عسکری ساتھی بن چکا، اس لیے چین کے علاوہ پوری دنیا میں واحد پاکستان ملک ہے جس کی افواج بیڈو کے عسکری سہولیات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ بھارت اور امریکہ کی بڑھتی قربت کے باعث امریکی GPS سسٹم قابل اعتبار نہیں رہا تھا۔ مزید برآں جنگ کی صورت عین ممکن ہے کہ امریکی حکومت اپنا سسٹم افواج پاکستان کو استعمال کرنے نہ دے۔ اسی لیے 2015 سے پاکستان نے فیصلہ کیا کہ عسکری سطح پر اب بیڈو پر انحصار کیا جائے۔ ماہرین کا دعویٰ ہے کہ اب بیشتر پاکستانی میزائلوں میں بیڈو گائیڈنس سسٹم نصب ہو چکا، گویا پاکستانی میزائل ریڈار یا امریکی GPS سسٹم پر نہیں، بیڈو کے ذریعے ہی اپنے ٹارگٹ تک پہنچیں گے۔ چونکہ بیڈو جدید ترین نیویگیشن سسٹم سے ہے، لہٰذا اس کی رہنمائی پاکستانی میزائلوں کو زیادہ خطرناک بنا دے گی۔ مسئلہ مگر یہ ہے کہ بھارت جدید ترین طیاروں اور اینٹی ایئرکرافٹ میزائلوں کے ذریعے اپنا فضائی دفاع مضبوط سے مضبوط تر کر رہا ہے۔ اس حکمت عملی سے وہ پاکستانی میزائلوں کو نکارہ بنانے کا خواہش مند ہے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ خطے میں عسکری طاقت کا پلڑا اپنی جانب جھکا سکے۔ پاکستان ظاہراً نت نئے میزائل بنا کر بھارتی فضائی دفاع کو کمزور تر کرنے کی پالیسی جاری رکھے گا۔ اس لیے پاکستانی سائنسدان اور انجینئرز نے مختلف میزائلوں کا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ بات خوش آئندہ ہے۔ اسی طرح بھارتی اسٹیبلشمنٹ چکنا رہتی ہے کہ پاکستانی بے خبر نہیں اور اس کا فضائی دفاع کمزور کرنے کے لیے مسلسل سرگرم ہے۔ بھارت کو مگر روسی S-400 ملنے اور اسرائیلی اینٹی ایئرکرافٹ میزائلوں مثلاً اسپائڈرز، بارکوول اور ایرو کی موجودگی سے پاکستان کے فضائی دفاع میں دخول کی بہت آزادی مل جائے گی۔ گویا وقت کا تقاضا ہے کہ پاکستان بھی اپنا فضائی دفاع پہلے سے زیادہ محفوظ کر لے۔ پاکستان کے پاس فی الوقت مؤثر ترین اینٹی ایئرکرافٹ میزائل HQ-16 ہے۔ یہ چینی ساختہ میزائل ہے، 70 کلومیٹر دور تک اڑتے طیاروں، میزائل، ڈرون کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ آواز سے 3 گنا تیز ہے۔ پاکستانی حکومت اب چین سے HQ-9 خریدنے پر غور کر رہی ہے۔ یہ روس کے اینٹی ایئرکرافٹ میزائل S-400 سے ملتا جلتا ہے۔ اس میزائل کا جدید ترین ورژن یا نمونہ 300 کلومیٹر سے زیادہ یا دور اڑتے طیارے یا میزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی رفتار 4.2 یعنی آواز سے 4 گنا سے بھی زیادہ ہے۔ پاکستان JF-17 کے نئے ورژن بھی تیار کر رہا ہے،
جلد ہی ان میں چین کا P-15 میزائل نصب ہوگا۔ یہ فضا سے فضا میں مار کرنے والا میزائل ہے۔ ریڈار اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ 250 کلومیٹر دور تک اڑتے طیارے، میزائل یا ڈرون کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ رفتار آواز سے 4 گنا زیادہ ہے۔ یہ مل جانے سے پاکستان کا دفاع اور مستحکم ہو جائے گا۔ پاکستان کے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ بھارت کو جدید ترین عسکری ٹیکنالوجی اور ہتھیار فراہم کر رہی ہے۔ پچھلے 20 برس میں روس کے بعد امریکہ ہی بھارت کو اسلحہ فراہم کرنے والا دوسرا بڑا ملک بن چکا۔ ان کی باہمی تجارت بھی $100 ارب کا حصہ عبور کر چکی۔ جلد چین نہیں، امریکہ بھارت کا سب سے اہم تجارتی ساتھی بن جائے گا۔ عسکری سائنس اور ٹیکنالوجی میں امریکہ سپر پاور ہے اور اس سے بڑھتی قربت بھارت کو بھی نمایاں عسکری طاقت بنا سکتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے امریکی اسٹیبلشمنٹ کو خبردار کیا ہے کہ مودی سرکار انتہا پسند اور ناقابل اعتبار ہے۔ وہ اس پر بھروسہ کر کے غلطی کر رہے ہیں۔ امریکہ مگر ایک طرف ایران، پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کو جدید اسلحہ سپلائی کرنے سے گریزاں ہے، دوسری سمت اس نے بھارت کو دنیا بھر سے ہتھیار خریدنے کی کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ یہ امریکی حکمران طبقے کا نمایاں دوگلاپن ہے۔ ماضی میں بھارت سوویت یونین کا ساتھی تھا۔ سوویت قوت زوال پذیر ہوئی تو بھارت نے سرمایہ دارانہ پالیسیاں اپنا لی اور امریکہ یورپی ممالک سے تجارتی تعلقات بڑھانے لگا۔ بھارت 1 ارب 35 کروڑ انسانوں پر مشتمل دنیا کی دوسری بڑی منڈی ہے، اس لیے امریکیوں کی نگاہ بھارت کی معاشی اہمیت پر چلی گئی۔ آج دونوں کی باہمی تجارت اربوں ڈالر پر پھیل چکی اور اہم تجارتی ساتھی بن چکے۔ 2010 کے بعد امریکہ اور چین کے مابین تصادم شروع ہوا تو امریکی اسٹیبلشمنٹ بھارت کو عسکری دوست کے طور پر دیکھنے لگی۔ اس نے پھر بھارتی اسٹیبلشمنٹ سے قریبی تعلقات قائم کر لیے۔ اس تبدیلی کی بنیادی وجہ بحر ہند کے علاقے میں بھارت کو علاقائی سپر پاور بنانا ہے۔ دراصل چین کو 70% عالمی تجارت بحر ہند کے راستے ہوتی ہے۔ اگر بھارت کو بحری فضائی فوج طاقتور ہو جائے تو بحر ہند کو کنٹرول کر سکے گا۔ یہی خطرہ بام کر چین نے پاکستان اور وسطی ایشیا میں عرضی راستے تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے متبادل تجارتی راہداریاں دستیاب ہو سکیں گی۔ صدر ٹرمپ کے دور میں امریکہ اور چین کا ٹکراؤ عروج پر رہا۔ ٹرمپ چین سے تجارت کم سے کم کر کے امریکی کمپنیوں کی ترقی چاہتے تھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نئے صدر جو بائیڈن چین کے معاملے میں کس قسم کی پالیسیاں تشکیل دیتے ہیں۔ ماہرین کی اکثریت کا خیال ہے کہ یہ سلسلہ چین امریکی اسٹیبلشمنٹ کی زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی۔ اس لیے امریکہ بھارت کے درمیان عسکری تعلقات میں اضافے کا رجحان جاری رہے گا۔ بائیڈن حکومت آنے کے بعد مودی حکومت شاید کھل کر مسلمان مقبوضہ کشمیر اور بھارتی مسلمانوں پر ظلم ستم نہ ڈال سکے۔ جو بائیڈن اور ان کی نائب صدر دونوں انتخابی مہم میں کشمیر اور بھارت میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے پر مودی سرکار کو تنقید کا نشانہ بنا چکے، لیکن اقتدار میں آنے کے بعد بہت سی سیاسی رہنماؤں کے نظریے پالیسیاں بدل جاتی ہیں۔ لہٰذا کچھ بعید نہیں کہ بائیڈن حکومت ٹرمپ سے بھی زیادہ بھارت کی حمایتی بن جائے۔ یہ بہرحال حقیقت ہے کہ امریکی اور بھارتی اسٹیبلشمنٹ میں اتفاق ہو چکا۔ چین کی ترقی اور بڑھوتری کو روکنے کے لیے انہیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ عین ممکن ہے کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ جلد بھارت کو پانچ چشمی فائیو آئیز گروپ میں شامل کر لے۔ نہایت خفیہ طریقے سے کام کرنے والے اس گروہ میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ شامل ہیں۔ یہ سبھی عسکری اور جاسوسی کے معاملات میں ایک دوسرے سے بہت قریبی اور خفیہ تعاون کرتے ہیں۔ اگر اس گروپ میں بھارت شامل ہوا تو شہ چشمی کہلائے گا، مطلب کہ 6 آئیز۔ روس اب بھی بھارت کو اسلحہ فراہم کرتا ہے مگر تعلقات میں پہلے جیسی گرمجوشی اور گہرائی نہیں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ بھارت اور امریکہ کے مابین دوستی بڑھ گئی ہے۔ دوسرے روس اور چین میں قربت بڑھ رہی ہے۔ یہ دونوں بڑے ملک دنیا سے امریکہ کی یک رخی حاکمیت کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ بھارت سے دوریاں جنم لینے پر ہی روس اب پاکستان پر مہربان ہو رہا ہے۔ حال ہی میں روسی فوجیوں نے پاکستان پہنچ کر پاکستانی سپاہ کے ساتھ فوجی مشقیں کی۔ صدر پوٹن کی دعوت پر وزیر اعظم پاکستان نے شنگھائی تعاون تنظیم کی حالیہ کانفرنس سے خطاب کیا، جس سے بھارت اور امریکہ نمایاں تجارتی ساتھی بن چکے ہیں۔ اسی طرح چین اور روس کے درمیان تجارت مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ تبدیلی روس اور بھارت کو مزید دور کر سکے۔ مزید یہ کہ بھارت اور چین کی کشیدگی میں روس چینی حکومت کا ساتھ دے گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں خطے میں 2 بڑے اتحاد بن سکتے ہیں۔ ایک اتحاد میں امریکہ، جاپان، بھارت، تائیوان، آسٹریلیا اور ویتنام شامل ہوں گے، جبکہ دوسرا چین، روس، ترکی اور پاکستان، ایران، افغانستان اور نیپال پر مشتمل ہو سکتا ہے۔